کسی نے کیا پیاری بات کی ہے کہ انسان بولنا تو 2 سال میں سیکھ لیتا ہے، مگر کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے اسے پوری عمر لگ جاتی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک پرانے زمانے کے بادشاہ کی، جس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ بادشاہ نے ایک معبر کو بلوا کر اپنا خواب سنایا اور اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ معبر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر بہت بھیانک ہے۔ میرے علم کے مطابق اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے گھر کے سب افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس معبر کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور معبر کو بلوایا اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بھی وہی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ جب 2-4 معبر قتل ہو چکے تو ملک بھر میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ سلامت نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جو بھی اس کی تعبیر بتلاتا ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں یہ خبر ایک بہت سمجھدار اور خوش گفتار معبر تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کی درخواست کی۔ جب بادشاہ نے ان کو اپنا خواب سنایا تو وہ فرمانے لگے، واہ بادشاہ سلامت، واہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت مبارک خواب دیکھا ہے۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور انہیں انعام و اکرام سے رخصت کیا۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کچھ الفاظ کے ہیر پھیر سے اس تعبیر کا بھی وہی مطلب بنتا ہے جو پہلے بیان کی گئی تھی۔ عمدہ کلام اچھے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے۔ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے یہ علم اور حکمت کی علامت ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی بات کرنے لگے تو یہ ضرور سوچ لیا کریں، کیا میرا بولنا ضروری ہے؟ کیا جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ صحیح بھی ہے؟ کیا میرے بولنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ بات کرتے وقت نیت خیر کی ہے یا شر کی؟ کیا میری بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟ آپ کا بولا گیا ایک ایک لفظ کسی دوسرے کے لیے مرہم بھی بن سکتا ہے اور زخم بھی، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اپنی زبان کے وار سے دوسروں کے دلوں کو زخمی نہ کریں، اس لیے کہ زبان کا زخم تلوار کی بنسبت زیادہ دیر تک ہرا رہتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بولنا نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کہتے ہیں کہ زبان کا وزن بہت کم ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہی زبان کا کول ہمارے لیے جنت میں یا تو پھول اگائے گا یا جہنم میں کانٹے۔ انتخاب آپ کا ہے کہ آپ نے جنت میں درخت اگانے ہیں، پھول اگانے ہیں یا جہنم۔